سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24newsht۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بارش کے بعد بجلی بدستور غائب ہے۔ 8 گھنٹے سے زائد وقت گزر گیا، متعدد علاقے بجلی سے محروم ہیں۔ بجلی کب بحال ہوگی؟ کے الیکٹرک نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ بجلی تنصیبات سے پانی کی نکاسی ہونے تک بحالی آپریشن نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی سے، جہاں پر بارش کے بعد بجلی بدستور غائب ہے۔ کن کن علاقوں میں بجلی غائب ہے جانیں گے محمد کامران سے۔ کامران بتائیے گا۔ جی بالکل، 8 گھنٹے سے زائد وقت گزر جانے کے باوجود بھی فیڈر ٹرپ کر جانے والے فیڈرز کی مرمت نہ کی جا سکی۔ بجلی بحال نہ ہونے کے سبب بیشتر علاقے اب بھی تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کے الیکٹرک نے بھی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کہ ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ بجلی تنصیبات سے پانی کی نکاسی ہونے تک بحالی آپریشن نہیں کیا جائے گا۔ کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ موسلا جوردار بارش ہوئی ہے، اس کے بعد ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جو سب سے زیادہ جو متاثرہ علاقے ہیں ملیر، شاہ فیصل کالونی، لانڈی گارڈن، بلدیت کے مختلف علاقے ہیں جہاں پہ اس وقت بھی بجلی نہیں ہے، جبکہ کورنگی، شالتی، شیرپاؤ بستی، قائد آباد، رزاق آباد، بن قاسم میں بھی بجلی جو شہری ہیں وہ بجلی سے اس وقت محروم ہیں۔ اگر ہم ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے ایسٹ کے علاقوں کی بات کریں تو لائن ذریعہ PSHS، محمود آباد، منظور کالونی، اختر کالونی میں بھی اس وقت بجلی غائب ہے، جبکہ الفلاح، کورنگی، میمن گوڈ، مہران گوڈ اور دلبوت گوڈ کے میں بھی اس وقت بجلی غائب ہے۔ ناظم آباد، نیو کراچی، اورنگی ٹاؤن، سرجانی اور بلدیہ میں بھی اس وقت بجلی معطل ہے۔ کراچی کے اس وقت لوڈ شیڈنگ کے سبب شہری جو ہے شدید اذیت کا شکار ہیں۔ شہر میں اس وقت اس کے کرنٹ لگنے کے بھی 2 مختلف واقعات پیش آئے، جس میں کلفٹن عبداللہ شاہ غازی میں جو جاں بحق شخص ہے اس کے عابد حسین کے نام سے ہوئی، جبکہ ابراہیم حیدری میں کرنٹ لگنے کا واقعہ پیش آیا جس میں ریپڈ رسپانس فورس کا جوان ارشاد علی کلوڑو اس کا کرنٹ کا شکار ہو گئے۔ جی ٹھیک ہے محمد کامران، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی میں دن بھر کی انتہا کی گرمی کے بعد شدید بارش نے سارا منظر ہی بدل دیا، مگر انتظامیہ کی نااہلی نے سہانے موسم کو بھی بے مزہ کر دیا۔ جولائی میں گرمی کی شدت کا 62 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ شہر میں درجہ حرارت 43 ڈگری کو چھو گیا۔ پہلے سورج نے غصہ دکھایا، پھر بادلوں نے رنگ جمایا۔ دن بھر سورج پوری آب و تاب سے چمکا اور درجہ حرارت 43 ڈگری تک پہنچ گیا۔ گرمی کا 62 سالہ ریکارڈ ٹوٹا اور کراچی ملک کا دوسرا گرم ترین مقام ٹھہرا۔ پھر کالی گھٹا چھا گئی اور بادل جم کر برسے۔ موسم ایسا بدلا کہ جیسے گرمی تھی ہی نہیں۔ کراچی میں سب سے زیادہ بارش صدر کے علاقے میں 41 ملی میٹر، PF فیصل بیس میں 32 ملی میٹر، ایئرپورٹ پر 13.8 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بھی بادل برسنے کی نوید سنا دی۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کا کہنا ہے کہ افغانستان کو تجارتی سامان بھارت بھیجنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ افغان ٹرک بھارت سے خالی واپس آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت افغانستان کو اس کی ضرورت کے مطابق سامان منگوانے کی اجازت دیں گے۔ اسلام آباد سے وقاص عظیم کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان نے پاک افغان تجارت اور ٹرانزٹ ٹریڈ کو بڑھانے کے لیے بڑے فیصلے کر لیے۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی تجارت کو بتایا کہ افغانستان کے ٹرک واگا بارڈر کے ذریعے بھارت جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ جو خاص طور پر ڈرائی فروٹ وہاں سے انڈیا جا سکتا ہے کہ نہیں، تو ہم لوگوں نے اجازت دے دی کہ ان کا مال، لیکن انڈیا سے افغانستان مال نہیں جا سکتا۔ سینیٹر مرزا محمد آفریدی کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی تجارت کے اجلاس میں عبدالرزاق داؤد کا کہنا تھا کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں بہت مسائل درپیش ہیں۔ DGMO اور ISI کے ساتھ کل میٹنگ ہوئی۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور 2 طرفہ تجارت رکی ہوئی ہے۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے مال واپس پاکستان آ جاتا ہے اور ہماری انڈسٹری کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ یہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں ان لوگوں کے اوپر میں سمجھتا ہوں کوانٹٹی ریسٹرکشنز ہونا چاہیے۔ مشیر تجارت نے کہا کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدہ جون میں ختم ہو رہا ہے۔ معاہدہ ختم ہونے سے قبل مذاکرات شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اگست کے وسط میں کابل کا دورہ کریں گے۔ عبدالرزاق داؤد نے کہا کہ خام مال پر کسٹمز، ایڈیشنل کسٹمز اور ریگولیٹری ڈیوٹیز نہیں ہونی چاہیے۔ وقاص عظیم، 24 نیوز، اسلام آباد۔
چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے سارک اینٹی کرپشن فورم کے قیام کی تجویز پیش کر دی. انہوں نے یہ تجویز اسلام آباد میں سارک ممالک کے اینٹی کرپشن کے اداروں کے سربراہوں کے اجلاس میں دی. چیئرمین نیب کا کہنا تھا کہ ہم ملک سے کرپشن کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں، جس کا اعتراف ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، ورلڈ اکنامک فورم، پل ڈاٹ اور مشال پاکستان نے کیا ہے. جبکہ گیلپ سروے کے مطابق 59% پاکستانی نیب پر بھرپور اعتماد کرتے ہیں. جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا کہ نیب نے انسداد بدعنوانی کی ایک مؤثر اور فعال حکمت عملی وضع کی ہے، جس کے باعث نیب کیسز میں سزا کا تناسب 68.8% ہے. چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے سارک اینٹی کرپشن فورم کے قیام کی تجویز پیش کی ہے. انہوں نے یہ تجویز اسلام آباد میں سارک ممالک کے اینٹی کرپشن کے اداروں کے سربراہوں کے اجلاس میں دی. شیخوپورہ میں صوبائی وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ میاں خالد محمود نے ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر رانا شکیل کے ہمراہ کمپنی باغ میں پودا لگا کر موسم برسات کی شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا. بڑھتی ہوئی ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے اور درختوں کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے شیخوپورہ میں مہم کے تحت مانسون کے موسم میں 2 لاکھ پودے لگائے جائیں گے. مہم میں نہ صرف سرکاری ادارے بلکہ شہریوں سے بھی حصہ لینے کی اپیل کی گئی ہے. ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا نے ہر شہری سے اپنے حصے کا 1 پودا لگانے کی اپیل کی ہے. شجرکاری مہم کے آغاز کے بعد ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں. آغاز ہو چکا ہے اور آج منسٹر صاحب نے اور اسی طرح ہمارے تمام افسران نے بھی پودے لگائے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو ڈسٹرکٹ شیخوپورہ کا ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے وہ 2 لاکھ پودے کا ہے، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم 2 لاکھ سے بھی زیادہ پودے جو ہے وہ لگائیں. اور اس سلسلے میں ہم سارے اپیل بھی کرتے ہیں تمام شہریوں سے، ڈسٹرکٹ شیخوپورہ کے تمام شہریوں سے کہ وہ اپنا ایک ایٹ لیسٹ 1 پودا لگائیں. 35 لاکھ کی پاپولیشن ہے اور اگر 1 پودا بھی لگتا ہے تو 35 لاکھ پودے شیخوپورہ میں لگ سکتے ہیں. ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کی رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں 23 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا. لہسن کی قیمت میں 7 روپے 52 پیسے اضافہ ہوا. چینی کی قیمت میں 2 روپے 36 پیسے فی کلو اضافہ ہوا. انڈے کی قیمت 125 روپے 58 پیسے سے بڑھ کر 129 روپے 14 پیسے فی درجن ہو گئی. آلو کی قیمت 60 روپے 92 پیسے سے بڑھ کر 62 روپے 27 پیسے فی کلو ہو گئی. رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے. ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کی رپورٹ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق ایک ہفتے میں 23 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. لہسن کی قیمت میں 7 روپے 52 پیسے اضافہ ہوا. چینی کی قیمت میں 2 روپے 36 پیسے. انڈے کی قیمت میں 125 روپے 58 پیسے 129 روپے 14 پیسے فی درجن تک یہ قیمت جا پہنچی ہے. جبکہ آلو کی قیمت 60 روپے 92 پیسے سے بڑھ کر 62 روپے 67 پیسے فی کلو ہو گئی ہے. ادارہ شماریات کی جانب سے رپورٹ جاری کی گئی ہے، جس کے مطابق مہنگائی میں مزید اضافہ ہوا ہے اور اشیاء ضروریہ کی 23 ایسی بنیادی اشیاء ہیں جن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. ان میں سبز مسالہ جات اور سبزیاں بھی شامل ہیں جن کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. ادھر لاہور ریسٹورانٹ یونٹی ایسوسی ایشن نے ریسٹورانٹس کو ایس او پیز کے تحت کھولنے کا مطالبہ کر دیا. ایسوسی ایشن کے چیئرمین عامر رفیق قریشی کا کہنا ہے کہ ریسٹورانٹس کی بندش سے عملہ اور ان کے خاندان بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. کہتے ہیں کہ مطالبات کے حق میں آج لاہور سے اسلام آباد تک مارچ بھی کیا جائے گا. آواز اٹھانے کے باوجود بھی حل ابھی تک زیرو ہے. اس لیے ہمیں مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑنا، ورنہ ہم ریسٹورنٹ انڈسٹری ایک سوفسٹیکیٹڈ بزنس مین کے نام سے کہلائی جاتی ہے، تو ہم سڑکوں پہ آنا پسند نہیں کرتے ہیں. نہ ہمارا یہ رواج ہے، نہ ہمارا یہ طریقہ کار ہے، لیکن یہ مجبوری اس حد تک ہو گئی ہے کہ جو ہمارے ریسٹورنٹ کے چھوٹے ریسٹورنٹ کے مالکان اور جو ریسٹورنٹ کے ملازمین ہیں، فاقے کی نوبت تو 2 مہینے پہلے ہی آ گئی تھی جب کرونا جب بالکل بیچ میں چل رہا تھا، ابھی مڈل میں یہ سچویشن پہنچی ہوئی تھی. اب ان کے پاس تو گھر سے نکلنے کے پہنچنے کے پیٹرول کے پیسے بھی ختم ہو چکے ہوئے ہیں، اور ان کو آنا کس پہ پڑتا ہے یہ بات غور سے سنیں. وہ ان کی گاڑیاں بک گئی، ان کے موٹر سائیکلز بک گئے. اب وہ کس پہ؟ پبلک ٹرانسپورٹ پہ جو گورنمنٹ آف پاکستان نے کھول دی ہے. آل پاکستان انجمن تاجران کی ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ تحریک میں تاجر اور دیگر تنظیموں کی شمولیت کا سلسلہ جاری ہے. آل پاکستان اسکولز فیڈریشن نے بھی تحریک میں شمولیت کا اعلان کر دیا. صدر آل پاکستان اسکول فیڈریشن کاشف مرزا کہتے ہیں کہ 15 لاکھ ٹیچرز دھمکیوں سے نہیں ڈرتے. سیکرٹری جنرل انجمن تاجران نئی میر کا کہنا ہے کہ 18 جولائی کو ہزاروں تاجر قافلوں کی شکل میں سیلاب کی طرح نکلیں گے. تعلیمی اداروں کی بقا کی خاطر ہمیں جیلیں بھی جانی پڑی تو ہمیں فخر ہوگا انشاءاللہ. ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہم وزیر اعظم ہاؤس بھی پہنچیں گے، شاہراہ دستور پر بھی پہنچیں گے، ہم ہارن بھی بجائیں گے
हम एहतजाज भी करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची में दूध की कीमतें 94 रुपये फी लीटर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। कमिश्नर कराची और दूध फरोशों के रहनुमाओं के साथ इजलास में फैसला किया गया कि दूध की कीमतों में इजाफे के मुतालबे पर गौर होगा, जिसके लिए कमेटी कायम कर दी गई है। ताहम फिलवक्त दूध की कीमत 94 रुपये फी लीटर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। कमिश्नर कराची और दूध फरोशों के रहनुमाओं के साथ ये इजलास में फैसला किया गया है और ये फैसला भी हुआ कि दूध की कीमतों में इजाफे के मुतालबे पर गौर भी होगा, जिसके लिए कमेटी कायम कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि दूध की कीमतों में मनमाना इजाफा जारी था, जिस पर कमिश्नर कराची की जानिब से ये इक़दाम उठाया गया है। वज़ीर आला के इलाके सवात की तहसील चारबाग के मकीन एहतजाजन सड़क पर निकल आए। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि उनके इलाके में THQ अस्पताल और कॉलेजेस समेत दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत जब तक उन्हें सहूलियात फराहम नहीं करती उनका एहतजाज जारी रहेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आला के आबाई इलाके सवात की तहसील चारबाग के मकीन एहतजाजन सड़क पर निकल आए। हुकूमत ने PTV की फ़ीस बढ़ाने की मंजूरी ले ली है। ज़राए के मुताबिक PTV की फ़ीस 35 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये करने की मंजूरी दे दी गई है। हुकूमत ने वफाकी काबीना से PTV फ़ीस बढ़ाने की मंजूरी बजरिया सर्कुलेशन ली है। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत ने PTV की फ़ीस बढ़ाने की मंजूरी ले ली है। ज़राए के मुताबिक PTV की फ़ीस 35 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये करने की मंजूरी दे दी गई है। और इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए।